نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج پارہ نمبر 9 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 9 میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور دوسرا حصہ سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الاعراف کے بقیہ حصے میں تقریباً 6 باتیں ہم نے خلاصے کے طور پہ سمجھنی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پارے کی ابتدا میں تفصیلی واقعہ ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، پھر فرعون کے دربار میں انہوں نے 2 معجزات پیش کیے اور اس کے نتیجے میں فرعون نے ان کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کیا، جادوگر شکست کھا گئے اور ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے اور اس کے حواریوں نے کیا اقدامات کیے کہ آپ کی قوم کے بچوں کو ایک بار پھر ذبح کرنے کا حکم ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے 9 معجزات کا تفصیل سے ذکر فرمایا، پھر فرعون کے غرق آبی کا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف سے تورات کے مطالبے کا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب کرتے ہیں۔ جواباً آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تجلیات الہی کتاب نہیں لا سکیں گے، اور پھر آپ تورات لے کر آتے ہیں، قوم کو بچھڑے کی پوجا میں پاتے ہیں، اور پھر بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو سخت گرفت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہ ساری تفصیل پارہ نمبر 9 کی ابتدا میں سورۃ الاعراف کی بقیہ آیات میں پہلی بات کے طور پہ ہم نے جاننی ہے۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ کے اندر دوسری بات ہے عہد الست کا ذکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کے ساتھ جو ایک عہد کیا تھا، اور اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں، یہ قرآن پاک میں یہاں پر موجود ہے۔ تیسرا واقعہ یا تیسری بات یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے ہی ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے اور بظاہر بڑے تقوی سے، بڑی خشیت اور خوف الہی سے نوازا تھا، لیکن بس کچھ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نے قوم جبارین کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہونا ہے، تو قوم جبارین بلعم ابن باعورہ نام کے اس شخص کے پاس آئی کہ آپ بڑے متقی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، اور آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ ہمارے جو فریق مخالف ہیں ان کے لیے بددعا کیجئے، ان کی ہلاکت کی بددعا کیجئے۔ اور ان کے فریق مخالف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھے۔ بلعم ابن باعورہ نے ابتدائی طور پہ انکار کیا، لیکن جب انہوں نے تحفے، تحائف، ہدیے اور نذرانے پیش کیے تو یہ شخص دنیاوی مال و متاع کو دیکھ کر کے لالچی ہو گیا، اور اس نے اس میں اعظم کا ورد کیا، اور اپنے گمان کے مطابق اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی ہلاکت اور تباہی بربادی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، جس کو ہم بددعا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور اس کی اس حرکت کو مد نظر رکھ کر کے یہ فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کتا، اسے ملے تو تب بھی زبان باہر کو ہوتی ہے، اور اگر نہ ملے تو تب بھی زبان باہر کو لٹک رہی ہوتی ہے، ہر حال میں اس کی زبان منہ سے باہر ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا تذکرہ ہے نمبر 3 پہ۔ نمبر 4 پہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کافر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ہاں جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ 5ویں اور اہم بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یسألونک عن الساعہ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتائیے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ 6ٹھی اور آخری بات سورہ اعراف کی ان آیات کریمہ میں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورۃ الانفال کا ہے، اور سورۃ الانفال میں 3 باتیں یہاں پر جاننے والی ہیں۔ پہلی بات،
غزوہ بدر کا تفصیل سے مطلب بیان ہوا ہے، اور اسی کے تناظر میں مال غنیمت کے مسائل کو بھی سمجھایا گیا، بتایا گیا اور واضح کیا گیا۔ دوسری بات جو یہاں پر موجود ہے سورۃ الانفال میں، وہ ہے مؤمنین کی 5 صفات۔ نمبر 1 کہ مومنین خشیت الہی، اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 2 اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 4 نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور نمبر 5 وہ سخی ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات سورہ انفال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان فرمائی۔ تیسری اور آخری بات سورہ انفال میں وہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 بار یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے پکارا۔ پہلی دفعہ خطاب فرمایا تو فرمایا کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو یا پیٹھ مت پھیرو۔ دوسری آیت جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا وہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری آیت کریمہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم فوراً قبول کرو۔ نمبر 4 پہ فرمایا گیا اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور نمبر 5 پہ یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا، دوسرے لوگوں میں ایک امتیازی شان دے دے گا، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ چھٹی اور آخری مرتبہ ان آیات کریمہ میں جو اہل ایمان کو خطاب کیا گیا وہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ ہیں وہ نصیحتیں، یہ ہیں وہ باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت بھرے الفاظ میں یوں کہا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، 6 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی خصوصیت ہے، امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی صفت ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی صحت، سلامتی اور عافیت اور ایمان پر استقامت کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔